الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن رب العالمین نے انہیں فرض فرمایا، اور صرف فرض ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کی تفصیلات کچھ رب العالمین نے خود اور بقیہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اپنے قول اور عمل سے امت کے لیے واضح فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں روزوں ہی کے مسائل اور کچھ مسائل اللہ مالک کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل یا دلائل ہیں، لیکن وقت کے مختصر ہونے کے پیش نظر اور زیادہ سے زیادہ مسائل حضرات و خواتین کی خدمت میں پیش کرنے کی غرض سے صرف مسائل کا عام طور پر ذکر کروں گا۔ اگر کوئی شخص کسی مسئلہ کی دلیل جاننا چاہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بعد میں دریافت کر سکتا ہے، بقدر استطاعت اللہ کی توفیق سے اس کو جواب عرض کیا جائے۔ روزے کے حوالے سے پہلی بات سحری کے مسائل، اور سحری کے مسائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ روزہ کے آغاز سے پہلے روزہ کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر روزہ کی نیت نہیں تو روزہ نہیں۔ دوسری بات، روزہ رکھنے کے لیے روزہ کی نیت کے لیے کوئی لفظ کوئی جملہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لوگوں نے اس بارے میں جو باتیں بنا رکھی ہیں وہ بے اصل کسی اساس اور بنیاد سے خالی ہے۔ ہمارا دین ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے مکمل طریقے امت کو ادا فرمائے، ان میں اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں اور کمی کا کسی کو حق نہیں۔ تو روزہ کی نیت کے لیے الفاظ کا بولنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ تیسری بات، سحری کا کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور بہت زیادہ شان و عظمت بیان کی گئی۔ دل چاہتا ہے وہ تفصیل بیان کروں، لیکن اتنی بات پہ اکتفا کرتا ہوں کہ سحری کے کھانے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور کچھ ممکن نہ ہو وقت کی کمی کی وجہ سے، وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو پانی کا ایک گھونٹ پینا نہ چھوڑے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی یہ رہنمائی بھی فرمائی ہے، بہترین سحری کھجور ہے، بہترین سحری کھجور ہے۔ چوتھی بات، سحری کے لیے مسنون بات یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں کھائے، پہلے کھا کے سو رہے نا، یہ حرام نہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری سے فارغ ہوتے اور نماز کے لیے جب جاتے، اس میں جو وقفہ تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ وہ قریباً 50 آیات کے پڑھنے کا تھا۔ 50 آیات میں کتنی دیر ہوتی ہے، کتنے گھنٹے صرف ہوتے ہیں؟ منٹوں کی بات۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں کھائی جائے، لیکن یہ معنی نہیں کہ اذان ہوتی رہے اور سحری کھاتا ہے۔ اذان سے پہلے اور رات کے آخری حصے میں۔ پانچویں بات، اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے، وقت ختم ہو گیا، اذان شروع ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب ہاتھ میں کچھ چیز ہے جو لے رہا ہے، پانی کا گلاس ہے، چائے کا کپ ہے یا اور کوئی چیز جو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو پھینکے نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، جو ہاتھ میں ہے اور آج جو سامنے ہے وہ کھا لو اور انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کھانے کا مقصد یہ نہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی اس کی صحت نہیں، تو تھوڑی بہت چیز سامنے ہے، ہاتھ میں ہے، وہ مکمل کرے۔ ایک پرانا تصور لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب تک اذان مکمل نہ ہو جائے کھاتے رہو، یہ بات ثابت ہے۔ مؤذن اگر وقت کی پابندی کرتا ہے، مثال کے طور پر 48 منٹ پہ سحری کا بند ہونا ہے، تو مؤذن نے کہا اللہ وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، لا الہ الا اللہ تک پہنچتے وقت سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، بلکہ سحری کا وقت، سحری کھانے کے وقت کی انتہا جب سحری کا وقت ختم ہوا، 4، 48، 47 جو بھی ہے وہ آخری۔ نمبر 6، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہے
سحری کھائے یا غسل کرے جیسے اس کی مرضی، کوئی پابندی نہیں۔ سحری لینے کے لیے یہ شرط نہیں کہ آدمی پر غسل واجب نہ ہو، آسانی ہے، چاہے غسل کرے سحری لے لے اور چاہے سحری کھا لے بعد میں غسل کرے۔ لیکن اگر خدشہ ہو کہ دونوں میں سے ایک ہی کام ہوگا، اگر غسل کیا تو سحری نہیں کر پائے گا تو پھر سحری ہی کرے، اور سحری کے بعد غسل کرنا اس کا یہ معنی نہیں کہ سحری تو خوب کھا لی، اب نماز کے وقت غسل میں مشغول رہا اور لوگ باجماعت نماز ادا کر کے وقت، یہ نہ کرے۔ نماز باجماعت کی فرضیت اپنی جگہ، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اتنی سہولت ہے کہ سحری کے کھانے کے لیے غسل کا واجب نہ ہونا یہ کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 7، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیا مبارک بات تھا۔ اما عائشہ نے بیان کیا 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے اور دوسری ابن ام مکتوم۔ حضرت بلال کی اذان سحری کی انتہا سے پہلے ہوتی، کھانا جاری رکھو لیکن ہوشیار ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد ابن ام مکتوم اذان دیتے اور وہ اذان دیتے اس بات کا اعلان ہوتا سحری کا کھانا ختم۔ دن کے مسائل، اس کے بارے میں پہلا مسئلہ، روزے کے دوران کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے دور رہنا۔ دوسری بات، جھوٹ اللہ کے لیے کہنے والا اور سننے والے خوب توجہ کریں، خواتین بھی پورا دھیان دیں۔ روزے والا جھوٹ اور جھوٹ والی باتوں کے قریب نہ جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، جو جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانا چھوڑنے کی کوئی، اللہ کے اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ نمبر 3، روزہ کے درمیان بےہودہ گفتگو نہ کرے۔ تو جب بےہودہ گفتگو کرنا منع ہے تو چینلز میں بےہودہ پروگرام دیکھنے یہ جائے، یہ روزہ بڑا لگ رہا ہے اب دیکھ رہا، ایسے نہ کرے۔ وہ روزے کے بغیر بھی حرام ہے تو روزے میں اس کی اجازت کہاں سے آ جائے؟ روزہ میں نمبر 3، بےہودہ گفتگو، اس سے دور رہے، شور شرابہ نہ کرے، گالی گلوچ سے مکمل پرہیز کرے اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ نمبر 4، اگر از خود کیا ہو جائے روزہ پر کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ ہاں جان بوجھ کر کیا کرے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا۔ نمبر 5، اگر بھول کر کھا لیا پی لیا، سبحان اللہ، رحمان و رحیم رب کی رحمت، نہ کوئی گناہ ہے اور نہ روزہ کی صحت پر کوئی اثر ہے۔ لیکن اگر کھا رہا ہے، پانی کا گلاس ہے، دودھ کا پیالہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، جہاں یاد آ جائے وہی رکھنا۔ اگر یاد آنے کے بعد ایک لقمہ بھی لیا، ایک قطرہ بھی پیا، معاملہ بگڑ جائے تو روزہ نہ رہے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ روزہ دار کھا رہا ہے پی رہا ہے تو وہ تماشا نہ دیکھے،
اس کو تنبیہ کرے کہیں ایسا نہ ہو جائے اس کو آسانی کرتے کرتے خود گناہگار ہو۔ نمبر 6، روزہ کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے، لیکن غسل کے بہانے پانی نہ پینا شروع کر دیں۔ نمبر 7، روزہ کی حالت میں اگر خاتون کو، اور اسی طرح جو کک ہے، باورچی ہے، ضرورت ہو کہ شوہر اللہ ہدایت سے بد اخلاق متعامل نہیں، اور اللہ ایسا کوئی شوہر نہ ہو، اور جو ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ نمک تیز ہوا، مرچ مسالہ مرضی کے مطابق نہ ہوا، بدتمیزی کا طوفان کھڑا کر دیا، ایسے ہے جیسے خود 100% ٹھیک ہی چل رہا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو خاتون زبان پر اندر نہ جائے، ہنڈیا کا، مرچ مسالہ چکھے اور اسی طرح اس کی اجازت ہے، لیکن یہ اہتمام کیا جائے زبان سے آگے نہ جانے پر۔ نمبر 8، روزہ کی حالت میں مسواک کا کرنا جائز ہے۔ لوگوں نے جو باتیں بنا رکھی ہیں وہ بے حقیقت ہے، اور مسواک کے لیے وقت کی پابندی نہیں کہ پہلے پہر جائز اور دوسرے سب بناوٹی باتیں ہیں۔ مسواک کا کرنا روزہ کی حالت میں جائز ہے، لیکن اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ لعاب مسواک کے بہانے اندر نہ جائے۔ اس کے ساتھ یہ بات کی برش اس کے ساتھ پیش ہوتی ہے۔ میرے گمان کے مطابق اس میں شاندار بات یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں پیش کے ساتھ برش نہ کرے، یہ نہ کرے، اس میں خدشہ میرے گمان کے مطابق بہت زیادہ ہے۔ ہاں، برش بغیر پیش کے دانتوں میں پھیر لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہ ہو۔ نمبر 9، روزہ کی حالت میں کلی کرنا، ناک جھاڑنا، پانی ناک پہ چڑھانا پھر جھاڑنا، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ روزہ کی حالت میں زیادہ پانی ناک میں نہ چڑھا۔ نمبر 10، روزہ کی حالت میں سرما لگانا کوئی حرج نہیں۔ نمبر 11، خواتین توجہ کریں، اگر کسی خاتون کے روزہ کی حالت میں بیماری کے دن آ جائے یا زچگی کا زمانہ شروع ہو جائے، اسی وقت روزہ ختم ہو۔ بعض بیچاری خواتین، اللہ سب پر رحم کرے، اگر روزہ کی حالت میں ان کا بیماری کا وقت آ جائے پریشان ہو جاتے، انسانی فطرت، اور خصوصاً جبکہ یہ معاملہ پچھلے پہر اور عصر کے بعد یا روزے سے تھوڑی دیر پہلے، ایسی خاتون بالکل پریشان نہ، بالکل اللہ کی توفیق سے نالائق نکما کمزور آدمی وہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور یہ دن کس کے حکم سے آئے ہیں؟ اس کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکیزگی کے دنوں میں روزہ رکھے، اس نے روزہ رکھا۔ انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ ایسی بہن بیٹی مکمل روزہ کے اجر و ثواب سے محروم نہ رہے۔ ہاں، اس کو اس روزہ کے بدلے میں روزہ رکھنا وہ الگ مسئلہ ہے، اور نہ وہ خاتون ایسی حالت کو اپنے گھر والوں سے چھپائے کہ نہیں میں اسی حالت میں روزہ رکھوں گی، یہ غلط ہے، 100% غلط ہے اور گناہ کی بات ہے۔ روزہ کے رکھنے کے لیے
خاتون کے لیے جو شرائط ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ اس کے بیماری کے دن اور زچگی کے دن نہ ہو۔ اب جب شرطی نہیں تو روزہ ہوگا نہیں، اپنے نیکی کے جذبے میں گناہگار نہ ہو جائے۔ نمبر 12، روزہ کی حالت میں انجیکشن لینا۔ علماء نے اس کی 2 قسمیں علماء نے انجیکشن کی 2 قسمیں، علماء نے انجیکشن کی 2 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ انجیکشن لیا جائے غذا کے لیے، قوت کے لیے، طاقت کے لیے۔ روزہ کی حالت میں اس قسم کا انجیکشن لینا درست نہیں۔ ایک انجیکشن یہ ہے کہ اس میں طاقت کا کوئی دخل نہیں، اور وین میں، شریانوں میں نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شاندار بات یہ ہے کہ اس سے بھی اگر گریز کر سکے تو کر لے، لیکن اگر ضرورت ہے تو لے لے۔ انشاءاللہ الرحمن عام رائے اور میرے خیال میں ٹھیک رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ نمبر 13، روزہ کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ نمبر 14، روزہ کی حالت میں گیلا کپڑا اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر رکھنا تاکہ گرمی کی شدت میں کمی ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن گیلا کپڑا لینے کے بہانے گیلے کپڑے کا پانی چوسنا شروع نہ کر دیں۔ روزہ کی حالت میں نمبر 14 یہ بات چل رہی ہے، گیلے کپڑے کا استعمال جسم کے کسی حصے پہ لگائے کوئی حرج نہیں، لیکن اس بہانے گیلے کپڑے کو چوس کر پانی اندر لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ نمبر 15، روزہ کی حالت میں حجامت کروانا، جسم کے کسی حصے کی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن داڑھی کا منڈوانا کہ روزہ میں بھی حرام ہے اور روزہ کے علاوہ بھی حرام ہے۔ ایک اور بات، افطاری کے حوالے سے متعدد مسائل میں سے پہلا مسئلہ، غروب آفتاب ہوتے ہی، الفاظ پہ توجہ فرمائیے، اللہ کی توفیق سے اپنی کمزوری کے باوجود احتیاط سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سورج غروب ہوتے ہی افطاری کا وقت ہے۔ بعض حضرات احتیاط کے نام پر کچھ تاخیر کرواتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ افطاری کے کرنے میں جلدی کریں گے، اور جلدی سے مراد یہ نہیں غروب آفتاب سے پہلے، بلکہ غروب آفتاب ہوتے ہی افطاری کریں گے، فرمایا خیر سے رہیں گے۔ یہ خیر کی نشانی جو امت کے لیے آپ نے بیان فرمائی، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، احتیاط کے نام پر اس کو ضائع نہ کرے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے دین کی پابندی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احتیاط کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے برابر نہیں۔ تو جو انہوں نے طریقہ دیا ہے وہ بہت ہی کافی ہے۔ دوسری بات، مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ روزہ کھلا جائے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی کے ساتھ، پانی نہ ہو تو جو میسر ہو
یہاں جو نمک کی کہانی بنائی گئی ہے اس کے بعد نمبر 3 نمک، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 3 روزہ کی مسنون دعا ہے ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تازہ ہو گئی اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ نمبر 4 افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت۔ امت بہت بڑے امتحان ہے، کرونا بہت بڑی مصیبت ہوگا، لیکن کرونا کے نام پر ہم سے اس سے بڑی مصیبتیں آ چکی۔ اللہ کے لیے افطاری کا وقت ان مصیبتوں سے امت کے چھٹکارے کے لیے لگائیے۔ ہم نالائق نکمے گنہگار، لیکن اللہ رحمان رحیم ہے۔ تو نمبر 4 سے اختراع افطاری کا وقت ان اوقات میں سے ہے کہ افطاری کرنے والے کی دعا قبول ہونے کی گارنٹی ہے۔ نمبر 5 روزے دار کو روزہ افطار کروانا ہے، اور وہ فخر کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، تصویر اس کا کوئی ثواب نہیں، فوٹو سیشن کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کرے، جتنا ثواب روزے دار کو اتنا ہی ثواب افطاری کروانے والے کو، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر و ثواب میں کچھ کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے، ہمارے کنبوں کے اور پوری امت کے سارے روزے نصیب فرمائے، سنت کے مطابق سارے کام سر انجام دیں، سارے کام سنت کے مطابق سر انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا أكرم الأكرمين۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا أكرم الأكرمين۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.